السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور دعائیں دیں۔ اسلامک مون کوٹس۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کرتے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ روئے زمین پر اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دنیا کی خوبصورت شے کیا لگتی ہے تو میرا دل بے ساختہ بول اٹھے، میرے امی ابو کا چہرہ۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ رائٹ۔ اے میرے رب، میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ رائٹ۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہ ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ رائٹ۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک ماں زندہ ہوتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ اسلامک مون کوٹس۔ ماں سچ کہا کرتی تھی کہ فکریں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ رائٹ۔ مدتوں میری امی نے مجھے سینے سے نہیں لگایا، سو گئی مٹی میں ہمیں تنہا کر کے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ کے گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ گود سے گور تک ہر بات سکھاتی ہے ماں، ہر روز ایک نیا لفظ بتاتی ہے ماں۔ زندگی کی سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ سنہرے الفاظ۔ میرے رب نے ماں کو ایسا رتبہ دیا، محبت سے ماں کو دیکھنے کو عبادت بنا دیا۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ رائٹ۔
بابا مجھے چھوڑ کر گئے تو زمانے نے بتایا کہ جن بیٹیوں کا باپ نہیں ہوتا ان کا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ نہ بنگلہ، نہ گاڑی اور نہ ہی کوئی آرزو، اے اللہ سلامت رہے ہر بیٹی کے لیے اس کے باپ کا بازو۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے فرشتہ دھوپ میں میرے لیے محنت کرتے تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ میرا باپ ہے۔ جو مانگو دے دیا کر اے زندگی، کبھی تو میرے باپ جیسی بن کے دکھا۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے، اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک روپ ہے۔ رائٹ۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ ملنے کو تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں، مگر ہزار غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ رائٹ۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پہ ماں جلتی ہے، پھر جا کے اولاد پلتی ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ ہم سے کرتے ہیں۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ باپ ہے، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود بھی وہ جلتا رہا، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ رائٹ۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھ لینا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ رائٹ۔ دنیا میں سب سے مشکل وقت جب ہم اپنے ماں باپ کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، اور دل کو دینے والی باتیں۔ ماں باپ کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ والد چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتا ہے۔ پروردگار اس ستون کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا۔ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ۔